Assalamu alaikum. My name is Hafiz Umar Farooq. Today my topic of presentation is role of women in movement of Pakistan. As Pakistan celebrates its independence on 14th of August, many of us still remain unaware of historical significance behind the struggle borne by some of our prominent leaders, particularly the female firehead of Pakistan. पाकिस्तान की सालगिरह जिससे कि हमको मालूम है कि 14 अगस्त को मनाई जाती है, लेकिन हम में से बहुत से इस चीज़ से अनअवेयर हैं, अनफेमिलियर हैं कि इसके पीछे क्या काविशें की हैं लीडरों ने, खवातीन ने. There is a near absence of information in local textbook on the history of women Pakistan and the movement in Pakistan and the legacy behind it. اور बदकिस्मती से किताबों में भी इतना जिक्र नहीं मिलता कि ख़वातीन का क्या करतार रहा है, उन्होंने क्या काविशें की हैं. Every year, students are made to learn a replicated account of the 1947 War of Independence, oftentimes omitting the name and the significant role played by feminist leader of Pakistan. हर साल 1947 का जोशो वलवला याद किया जाता है, इंडिपेंडेंस मतलब जश्न आज़ादी मनाई जाती है, लेकिन वही बात कि ओमिटिंग द नेम एंड द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय फेमिनिस्ट लीडर, ये बात भूल जाते हैं कि किस लीडर ने क्या काविशें की हैं, उनका क्या किरदार रहा है. कहते हैं तो मोहम्मद अली जना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हिमसेल्फ रिटरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशन हुज वुमेन आर साइड बाय साइड विद देम. कैद आदम ने भी बार बार यही तकीद की कि जो उनकी कौम है उसकी अहमियत उसकी ख़वातीन के साथ है, कि जब तक ख़वातीन मर्द के साथ नहीं मिलती तो कौम सही मानों में उसका मर्द वजूद में नहीं आती. कायद आज़म said no nation can rise the height of glory unless your women are side by side with you. कायद आज़म ने कहा कि आप उस वक्त तक बुलंदी की इंतहा को नहीं छू सकते जब तक आपकी ख़वातीन आपके साथ छाना बिछाना खड़े ना हो जाए. We are victim of evil custom. It is a crime against humanity that our women are shut up within the four wall of the houses as prisoner. हम पुराने रस्म रवाज के शिकार हैं उनके, और ख़वातीन को चार दीवारी के अंदर रहने की मज़ीद तकीद करते रहते हैं, उनको एज अ कैदी बना के. द पाकिस्तान मूवमेंट वाज ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस of Muslim movement of the subcontinent, as it was the first time they had ever participated in such a great number in any political movement. और ये पाकिस्तानी ये इस वजह से भी, ये पाकिस्तान का जो तहरीक थी इस वजह से भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शामिल होने का मौका मिला उनमें इस तहरीक में. It marked the cornerstone for the liberation and the recognition of Muslim women in the political arena and the creation of Pakistan. तो इसने बुनियादी पत्थर ये साबित हुआ अलग रियासत बनाने में, आज़ादी बनाने में, कि और पॉलिटिकल अरीना एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सियासी मैदान में और पाकिस्तान बनाने की अलग रियासत में, कि ख़वातीन का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेंस हो. Tracing back the 19th century, the Khilafat movement was the first instance when the Muslim women made their presence felt in the political arena. खिलाफत मूवमेंट में फ़र्स्ट टाइम था जब ख़वातीन ने ये महसूस किया कि वो एक अपने अमली मैदान में उन्होंने कदम रख लिया. आगे बी अम्मा का जिक्र है. बी अम्मा, मदर ऑफ मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली जौहर, राइज्ड हर वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म एंड एड्रेस लार्ज मीटिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. उन्होंने इंडिया में मुख्तलिफ मकामात पर जलसे से ख़ताब किया. उन्होंने, उनके बेटे ने खिलाफत मूवमेंट तहरीक शुरू की हुई थी, उन्होंने बेटे का भरपूर साथ दिया, बल्कि साथ भी नहीं दिया, साथ की हद तक नहीं बल्कि उन्होंने मज़ीद उन्हें मोटिवेट किया और बरतानवी साम्राज्यत को उन्होंने खूब ललकारा. पाकिस्तान मूवमेंट फॉलोड अ सिमिलर डायरेक्शन. तहरीक खिलाफत के ज़रिए पाकिस्तान मूवमेंट भी, उसने भी वही सिमत इख्तियार की रखी. वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स एंड स्ट्रगल टू अचीव देयर सेपरेट होमलैंड. दे मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द मूवमेंट बाय डेमोस्ट्रेटिंग देयर इंथुजियाज्म, लीडरशिप, इंटेलेक्ट, करेज एंड रिजोल्व. ख़वातीन अपने घरों से बाहर निकली और वो अपने अलग रियासत बनानों को उन्होंने लामहदूद अपनी वलवला, गर्म जोशी,
دلیل دینے کی طاقت کے ذریعے مسلمان نے خواتین کو جھنجھوڑا اور انہوں کو خواتین کو مزید اپنے ساتھ جوڑا اور تحریک پاکستان کا انہیں حصہ بنایا۔ آگے فاطمہ جناح کا ذکر ہے، شی واز کریڈیٹ ود دا ٹائٹل مادر ملت، مدر آف دا نیشن، اینڈ واز دا فرسٹ لیڈی ٹو ہیو فارم دا وومن فریم ورک فارم دا idea of Pakistan, aiding Quaid Azam greatly in the process. After independence 1947, these women formed the bodies and organizations where they could exhibit their leadership qualities and work toward the achievement of their objective. فاطمہ جناح کا ذکر ہے کہ انہیں مدر آف نیشن کا ٹائٹل خطاب ملا انہیں، اور انہوں نے اپنے بھائی کی دن رات ان کے ذریعے ان کی خدمت کی، ان کا ساتھ دیا اور خواتین کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی بھرپور کوشش کی۔ اور 1947 کے بعد انہوں نے پھر آرگنائزیشن بنائی ویئر دے کوڈ ایگزیبٹ دیئر لیڈرشپ کوالٹیز، کہ وہ خواتین اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے ذریعے اپنے آگے بڑھیں، اپنے جو ان کے گول تھے انہیں اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ قائد ویژن فار وومن آف پاکستان، قائد اعظم became president of All India Muslim League. He squared and ensured women representation in the league, and he urged women to participate more actively and said, if Muslim women cooperate with men in some manner as they did the time of Holy Prophet, they very soon he will reach our destination. قائد اعظم جب پاکستان مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، انہوں نے بھی خواتین کی ریپرزنٹیشن پہ زور دیا، اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو یہی کہا کہ جس طرح خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اس طرح خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے چاہیے۔ قائد اعظم rightly realized the requirement of changing time where society could not progress unless مین اینڈ وومن ورک شولڈر ٹو شولڈر ود ایچ ادر۔ قائد اعظم کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم اپنی ڈسٹینیشن کو پا نہیں سکتے جب تک خواتین مرد کے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا نہ ملائیں۔ While addressing a rally at Aligarh on March 10, 1944, he said, no nation can rise the height of glory unless your women are side by side with you. علی گڑھ میں ریلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھی یہی کہا، جب خواتین نہیں کھڑی ہوں گی مرد کے ساتھ تب تک ہماری ڈسٹینیشن ہے ہمیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آگے مسز لیاقت علی خان کا ذکر ہے، شی سرو ایز اکنامک ایڈوائزر آف جناب پاکستان موومنٹ کمیٹی، وہ اکنامک ایڈوائزر تھی پاکستان موومنٹ کمیٹی کی۔ لیٹر وہ بعد میں وہ پہلی خاتون اول بھی بنی، کیونکہ مولانا کہہ دیا کہ وہ لیاقت علی خان کی بیوی تھیں، اور اس وجہ سے انہیں پھر پہلی خاتون اول ہونے کا بھی اعزاز ہے۔ جب وہ خاتون اول بنی تو انہوں نے پھر خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کافی پروگرام تشکیل دیے۔ آگے ریپریزنٹیشن ان اسمبلی، خواتین نے اپنی اسمبلی میں اپنی نمائندگی کی۔ ان میں پہلی تھیں کہ بیگم جہانارا شاہ نواز اور بیگم شائستہ اللہ اکرام۔ بیگم جہانارا شاہ نواز سر شفیع کی بیٹی تھیں اور مسلم ایکٹیوسٹ تھیں، اور بیگم شائستہ اللہ اکرام اللہ یہ بنگال سے ان کا تعلق تھا، یہ بھی مسلم لیگی ایکٹیوسٹ تھیں، اور یہ یونیورسٹی آف لندن سے یہ پی ایچ ڈی ہولڈر تھیں۔ انہوں نے مسلمان خواتین کے رائٹ کے بھرپور کوششیں کی۔ آگے پھر انہوں نے قانون اس طرح بنائے کہ کیونکہ قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ الگ ریاست اس طرح مارتے وجود میں آئے کہ الیکشن ہوں اور جو عوام چاہتی ہے وہ ہو جائے، تو انہوں نے پھر الیکشن میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ ریپرزنٹیشن کے لیے قانون بنانے میں مدد کی، خواتین زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں الیکشن میں۔ They demanded special seat for women in 1956 and lobbied the government to pass the Muslim Personal Law 1948, Muslim Family Ordinance 1961 and Muslim Personal Law 1962۔ یہ سارے لا انہوں نے مطلب ان کی اہمیت دی، ان کو یہ سارے قانون پاس کرنے میں انہوں نے مزید محنت کی کہ یہ خواتین کے حق میں بہتر تھے، خواتین اس کے آگے آنا تھی۔ The most significant movement in the political history of Pakistan was the decision of Fatima Jinnah to contest the president election.
آگے اس بات کا ذکر ہے کہ جب فاطمہ جناح نے صدارتی الیکشن میں حصہ لیا تو یہ بہت ایک اہمیت کا حامل تھا یہ. It was tough challenge in the country where the movement participation in the politics was taboo. یہ ایک قسم کا چیلنج تھا جب ممنوع کیا جاتا تھا خواتین کو آگے لانے کو. ایون دو ایوب خان won the presidential election but the impact of women had been sealed in the history forever. جیسے ایوب خان الیکشن جیتا پھر یہ خواتین کی کوششوں جو تھی وہ ایک مطلب رائیگاں کے نکاح سے دیکھنے جانے لگی. In Bhutto regime, the women wing party policy were formed. Women became economically independent and played a significant part in the labor force. پھر بھٹو کا جب دور تھا پھر وومن ونگ بنی تو پھر یہ وومن دوبارہ ایکٹیو ہونا شروع ہوئیں. اکانومیکلی انڈیپینڈنٹ اینڈ پلیڈ اے سگنیفیکنٹ پارٹ ان دا لیبر فورس. وہ پھر مطلب دوبارہ لیبر فورس وہ ہر طرح کی قسم کی ونگ جب بن گئی پھر انہوں نے اس ونگ نے مزید خواتین کو یوتھ کو مزید جھنجھوڑا ان کو بلڈ اپ کیا. آگے وین بینظیر کم انٹو پولیٹکس وومین جوائنڈ ہر رینک ٹو رائٹ دا کنٹری آؤٹ آف ڈکٹیٹرشپ. جب بینظیر سیاست میں آئیں پھر خواتین نے ان کا ساتھ دیا, عوام نے ساتھ دیا اس کا ایوب خان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. کنسیڈرنگ دا ٹرجری اینڈ ہارڈ ورک آف آور فیمیل پولیٹیکل لیڈر it is of utmost importance to teach youth to this country about the important contribution they made for this country. آگے یہ بات ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ کوششیں کی خواتین نے تو یوتھ کو اب اس سے انٹروڈیوس کروایا جائے. وداؤٹ acknowledging their struggle the nation remain oblivious and negligent for the real history of Pakistan independence. اس کے جاننے کے بغیر نا مطلب اس کو تسلیم کرنے کے بغیر یہ ایک بے پرواہ غافل رہ سکتا ہے کہ انسان. یہ بہت ضروری ہے ان کو جاننا, خواتین کے کردار کو, کیا انہوں نے کوششیں کی ہیں, کیا کردار رہا ہے انہوں نے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے ٹاپک کو کلوز کرتا ہوں. اوکے, اللہ حافظ, تھینک یو.